بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کا تاریخی پس منظر۔ قسط نمبر 2، حج کے مناسک ابراہیمی میں تحریف کی کوشش۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقرر کردہ حج کے طریقوں میں تحریف اور تبدیلی کی جانے لگی، اور اس کی حیت و شکل پے در پے تبدیلیوں کے عمل سے مسخ ہوتی چلی گئی، اور بالآخر ایسی بے بنیاد رسموں کی صورت اختیار کر گئی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کی روح سے ہم آہنگ نہ تھی۔ قرآن مجید برہان رشید نے متعدد مقامات پر ان تحریفات کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے من جملہ رسوم میں ایک رسم جسے زمانہ جاہلیت کے عربوں نے اپنے ہاں بطور خاص رواج دے رکھا تھا، وہ احرام باندھنے سے متعلق تھی۔ اہل عرب جب حج کے ارادے سے احرام باندھ لیتے تو اپنے اوپر گھر میں اصل دروازوں سے داخل ہونا حرام قرار دے لیتے، بلکہ عقبی دیوار پھاند کر یا پچھواڑے میں کسی کھڑکی یا روزن کے راستے سے گھروں کے اندر داخل ہوتے، اور اپنے اس فعل کو وہ مناسک حج کا حصہ اور عبادت تصور کرتے تھے۔ قرآن مجید برہان رشید نے اس مضحکہ خیز اور بلا جواز رسم کے بارے میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی نیکی نہیں، نیکی کا کوئی تصور تک بھی اس عمل میں نہیں ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اور یہ کہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں ان کے پچھواڑے سے داخل ہو، ہاں نیکی تو یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے۔ ارشاد خداوندی کی روح سے نیکی تو اللہ کے ہاں تقوی کا نام ہے، اور گھر کے عقبی دیواروں کو پھاند کر اندر داخل ہونا محض توہمات کے ذیل میں آتا ہے، جو نیکی کے کسی تصور سے ہرگز تعلق نہیں رکھتا۔ قرآن مجید برہان رشید نے اس طرح نیکی کا اصل الاصول بیان فرما کر ان بےہودہ اور لغو رسوم کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ دوسرے نمبر پر عرب کے دور جاہلیت کی ایک اور رسم حج اور عمرے سے متعلق تھی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ کی ادائیگی یکجا نہیں ہو سکتی۔ اس غلط عقیدے کی بنا پر انہوں نے حج اور عمرے کے لیے الگ الگ مہینے مقرر کر رکھے تھے، جس کے لیے وہ جدا جدا سفر اختیار کرتے۔ اس سے دور دراز کی مسافت طے کر کے آنے والے لوگوں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑتا۔ اسلام کی آمد سے اس خود ساختہ رسم کو منسوخ کر دیا گیا، اور ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج کرنے کی ہر ایک کو اجازت مل گئی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی ذوالجلال والاکرام کا ارشاد ہے فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کا طواف کرے۔ اسلام دین فطرت ہونے کے ناطے عمل کے اعتبار سے آسان ہے، اور وہ اس لیے مبعوث ہوا ہے کہ انسانوں کو ان تمام ناروا پابندیوں اور رسم و رواج کی زنجیروں سے رہائی دلا دے جو عرصہ دراز سے توہمات پر مبنی اعتقادات اور بے بنیاد نظریات نے ان پر مسلط کر رکھی تھی۔ اس ضمن میں سرکار دو عالم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک خصوصی توجہ کا مستحق ہے کہ کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی، یعنی زمانہ جاہلیت کی تمام رسمیں میرے قدموں کے نیچے روند دی گئی ہیں۔ ایک اور غلط نظریہ اور تصور زمانہ جاہلیت کے عربوں کے ہاں جڑ پکڑ چکا تھا، جس کی روح سے انہوں نے اپنے اوپر حج کے سفر کے دوران زاد راہ ہمراہ لے جانا حرام قرار دی رکھا تھا۔ وہ حج کے لیے سفر پر نکلتے تو اپنے ساتھ کھانے پینے اور دوسری ضروریات کا سامان لے جانا اپنے نام نہاد تقوی کے منافی سمجھتے تھے۔ قرآن حکیم میں ذات باری تعالیٰ نے ان کے اس بے بنیاد اور لغو تصور کی کلی کھول کے رکھ دی۔ اللہ تبارک و تعالی ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور حج کے لیے زاد راہ لو، بلا شبہ بہترین زاد راہ تقوی ہے، اور مجھ ہی سے ڈرو اے عقل مندو۔ یہاں یہ بات ذہن نشین کر لینا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کریم زندگی کے ہر گوشے میں تمام نوع انسانی کے مسائل کی تہ پر نظر رکھتی ہے، اور اسے ہرگز گوارا نہیں کہ غلط سوچ اور نادانی کی بنا پر انسان نے معاشرتی سطح پر جو ناروا پابندیاں یک طرفہ طور پر عائد کر رکھی ہیں انہیں جاری رکھا جائے۔
اس لیے اللہ رب العزت جل جلالہ نے حج کے سفر پر نکلنے والوں کو ہدایت فرمائی کہ وہ اپنا زاد راہ اور خورد و نوش کا سامان ساتھ لے کر نکلیں۔ پھر فرمایا کہ بہترین زاد راہ تو تمہارا تقویٰ ہے اور باقی دنیاوی سامان تو سب عارضی ہے۔ پھر اس پر متضاد حج کے سفر پر نکلنے والوں کو سہولت اور آسانی کے لیے اللہ رب العزت جل جلالہ نے تجارت کو حلال قرار دیتے ہوئے اس کی اجازت مرحمت فرمائی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی کا سورۃ بقرہ میں ارشاد مبارک ہے، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کچھ گناہ نہیں کہ حج کے ایام میں اپنے رب کا فضل یعنی تجارت، رزق، معاشی منفعت تلاش کرو۔ تجارت کو فضل ربی سے تعبیر کر کے اور اس کی خصوصی اجازت اور رخصت عطا کر کے ان لوگوں کے لیے حج کا سفر آسان فرما دیا جو تمام حالات میں معاشی طور پر اپنے ہمراہ زاد راہ یعنی زاد سفر لے جانے کے متحمل نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ان لوگوں کو بھی حج کے مواقع عطا فرما دیے جو اگرچہ معاشی طور پر خود کفیل نہیں ہیں، لیکن دوران سفر محنت و مشقت اور مزدوری کے ذریعے مصارف حج پورے کرنے کی اہلیت و استعداد سے بہراور ہیں۔ جیسا کہ اس سے قبل صراحت کے ساتھ بیان کیا جا چکا ہے، اسلام نے دور جاہلیت کے تمام فرسودہ رسم و رواج اور غلط و ناروا پابندیوں کو یک قلم موقوف کر دیا جو اہل عرب نے ایک طویل عرصے سے حج کے ضمن میں عائد کر رکھی تھی۔ اسلام زندگی کے ہر میدان میں عدل و مساوات کی روح کار فرما دیکھنا چاہتا ہے، لہٰذا اپنے اس آزادانہ طرز عمل سے اس نے حج کو بطور لائبرل اپروچ کے سب معاشی ناہمواریوں اور انسٹیٹیوشن اقتصادی رکاوٹوں سے پاک کر دیا، جس کے نتیجے میں حج اکانومک کے تمام تر عمل کو اس قدر سادہ یعنی کنسٹریسٹ آسان بنا دیا کہ معاشرے کے ہر طبقے کے لیے سماجی امتیازات سے قطع نظر مصارف حج کی فراہمی ممکن ہو گئی۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔